اللہ کی قسم اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اور اس وظیفے کے بعد جو آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی، جو راز کا وظیفہ میں نے بتا دیا، آپ کو اس کے بعد کسی قسم کے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بھی حاجت ہوگی تیر بہدف پوری ہوگی انشاءاللہ۔ 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سمندروں سے بھی بڑا سمندر ہے۔ اللہ کی قسم اس میں بہت فائدے ہیں، لیکن اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو 3 دن میں کام کرے، 3 دن تو میں نے زیادہ بتائے۔ انشاءاللہ امید ہے پہلے ہی رات آپ کی جو ہے حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسا کام کرے گا کہ ایسا تیز ترین وظیفہ میں انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ 1 ہفتے میں آپ کی زندگی سننے والے ہیں کہ تمام مشکلات کو دور فرما۔ خواہ ان پر قرض کے بوجھ پڑے ہیں ان کے کندھوں پر، خواہ ان کو دشمنوں کی تکلیف ہو رہی ہے، دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ نہیں، جادو سے محفوظ نہیں، جادوگروں سے محفوظ نہیں، حاسدین کے حسد سے، ان کے شر سے محفوظ نہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ الکوثر آج کل چونکہ مشکلات مسلمانوں کو اتنے مشکلات کا سامنا ہے مسلمانوں کو کہ میں تو مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر آپ یقین کریں میرے دل میں درد ہونے لگ جاتا ہے کہ مسلمان کیوں پریشان ہے۔ وہ تو بڑا ہی منافق شخص ہوگا، منافق ہی ہوگا جو کسی مسلمان کے غم درد پر خوش ہو جاتا ہو۔ مسلمان ایسے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے غم درد میں شریک ہوں۔ مسلمان کی مثال بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائی ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جب کسی کے انگلی میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان سارے ایک ہونے چاہیے، ایک جسم کی طرح، کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو مجھے تو محسوس ہوتی ہے تمام مسلمانوں کی تکالیف، تو مجھے بڑا واٹس ایپ پہ مجھے بہت میسج آتے ہیں، اتنے غم والے میسج آتے ہیں مجھے۔ مسلمان آج اتنے پریشان ہیں، باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، باہر ملک جاتے ہیں تاکہ ادھر پیسے کمائیں، ٹینشن ختم ہو، لیکن ٹینشن ختم نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائیو بہنوں، دل کی ایک بات بتا دوں کہ تمام مشکلات کا حل تو ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم تمام مشکلات کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ بھئی مشکلات تو ہمیں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، نہ ہمیں کوئی عزت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے، نہ ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ عقیدے کو پختہ کریں، مضبوط کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کس طرح کریں گے بھائی؟ کسی شخص کو راضی کرنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے بھائی، جرگے کریں، کبھی مشران لائیں، وہ سفارش لائیں، وہ پھر بھی نہیں مانگتا، نہیں اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں اس کے ساتھ صلح نہیں کرتا۔ لیکن ایک میرا اللہ ہے کائنات میں کہ اس کو تمام زندگی، ساری زندگی آپ نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اور اللہ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے نا
یہ آنکھوں کی جو آنسو ہیں بہ پڑے، بہیں بھی نہیں، صرف آنکھوں میں نظر آ جائے، اتنے بھی آنسو کافی ہیں، اور اللہ کے سامنے عذر پیش کریں، اے میرے اللہ میں آپ کا گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوئی ہے، یہ گناہ ہوئے، گناہ پہ گناہ، کبیرہ گناہ بھی ہوئے، صغیرہ بھی ہوئے، چپ کے بھی میں نے کر لیے ہیں، ظاہر بھی میں نے کر لیے ہیں، قصدن بھی میں نے گناہ کیے ہیں، خطأً بھی مجھ سے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ میرا کون ہے جو میں اس سے دعا مانگوں، اور کون ہے آپ کے سوا جو میرے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ میں تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا، اے اللہ میرا کون ہے تیرے سوا؟ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اسی وقت آپ کو گناہ معاف کر دے گا۔ میرا اللہ بہت غفور رحیم ہے، میرا اور تیرا، ساری کائنات کا رب، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا رب، جبرائیل و میکائیل کا رب، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ایک اللہ ہے، نہ ان کے دربار میں کوئی ناممکن چیز ہے، نہ مشکل ہے، پھر کیوں کر آپ ان سے دعا نہیں مانگتے؟ کیوں آپ کو آر آ جاتی ہے؟ کیوں آپ کو شرماتے ہیں اللہ سے؟ تو اللہ سے خوب ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کو معاف کریں، معاف کروائیں، معافی چاہیں اللہ سے اسی وقت۔ ہاں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو ابھی تک آپ نے خدا نخواستہ کسی کے حقوق طلب کیے، حقوق العباد میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نے کسی کا حق یعنی کسی کا چیز نہ حق لیا ہو، اسی طریقے سے اللہ کے حقوق میں معاملہ ایسا ہوا اور نمازیں آپ نے قضا کر دی ہیں، ابھی پختہ ارادہ کرو، گناہ تو معاف ہو گئے اسی وقت، لیکن بھئی وہ قرض تو ادا کرنا پڑے گا نا۔ جو نمازیں ہم پر رہتی ہیں وہ تو انشاءاللہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ زندگی بھر کوشش کروں گا کہ یہ نمازیں جو ہے پھر کاپی میں لکھ لیں، میرے اوپر اتنے نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کے اوپر پڑے ہیں قضا تو وہ لکھ دیں اور پھر ادا کرتے رہیں، بس جب بھی موقع ملے نفل کو زیادہ ترجیح نہ دیں اس وقت۔ ہاں ضروری نوافل، اوابین ہوا، اشراق ہوا، تہجد ہوا تو تھوڑا وہ تو پڑھ لیا کریں، لیکن زیادہ تر صلاۃ تسبیح ہوا، لیکن زیادہ تر اور عام نوافل کی جگہ آپ جو ہے کسی بھی وقت کا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو قضا نماز شروع کریں اور وہ مختصر سا پڑھا کریں۔ اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ نمازیں ہوں، تو ایسا کریں کہ مختصر نماز پر قضا کریں۔ ایک تو نیت کر لیں کہ میں زندگی میں جو میری اوپر مثال کے طور پر صبح کی نماز، فجر کی نماز باقی ہیں، ان میں سے اول یا آخر کا نیت کریں فرض نماز، سنت میں قضا نہیں ہے، اور وتر جو واجب 3 رکعت ہیں عشاء کی، وہ بھی پڑھنا پڑے گا اگر عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ مختصر پڑھیں، لمبے صورت اس میں نہ پڑھیں، آیتیں 3 پڑھیں جو اس نماز کے جو فرائض ہے فرض پورا ہوتا ہو اتنا قرأت کریں، اور جو ہے رکوع میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی رکوع مکمل۔ سجدوں میں بھی اگر کسی کے ذمے یہ بتا رہا ہوں بہت زیادہ نمازیں ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں آتا کہ بھئی یہ تو میں نے ہزاروں نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو آپ کے ساتھ تو وہ مختصر فرض تو ادا ہو جاتا ہے نا۔ رکوع میں آپ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم، ایسا نہ ہو کہ اب ایک رکوع میں ہمیشہ جو ہے ایک ہی مرتبہ آپ جو ہے شروع کریں۔ فقہا نے یہ طریقے سکھائے ہمیں کہ اگر کسی کے سامنے بہت زیادہ فرض نمازیں پڑھی ہوں تو مختصر پڑھا کریں، رکوع میں ایک بار پڑھا کریں سبحان ربی العظیم، سجدوں میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، بہت لمبے قرأت نہ کریں، جلدی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی زندگی میں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زندگی میں پوری بھی نہ ہو جائے، اللہ مددگار ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ کاپی میں لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی جو نمازیں ادا کرتے رہیں وہ کاٹ دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کے نماز خدا نخواستہ اگر موت بھی آ جائے کاپی میں لکھا ہوا وصیت نامے میں کہ میرے اوپر اتنی نمازیں ہیں، تو اللہ
کسی کو توفیق دے گا آپ کی جگہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کا فدیہ دے گا۔ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو اللہ ہی مددگار ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو بھائی میرے بھائیوں بہنوں، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ ہم پر جو مشکلات آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ارادہ کریں اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ تجربہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں اور اپنے معاملات درست کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک ہفتے میں آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ تو بھئی باتیں تو بہت زیادہ ہونے لگی۔ وظیفے کو کیا کریں گے جب آپ ان باتوں کے پہ عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ تو کام ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے ضروری باتیں، وظیفے سے زیادہ یہی باتیں ضروری ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، استغفار پڑھتے ہیں، صبح و شام استغفار اپنے اوپر لازم کریں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال نامے میں زیادہ استغفار ہو۔ وہ پالے قیامت کے دن کہ جس کے عمل نامے میں زیادہ استغفار لکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے عمل ناموں کو بھی استغفار سے بھر دے اور توبے سے بھر دے، اللہ اپنی رضا سے بھر دے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، مشکلات خود بخود ختم ہوتی جائیں گی۔ پھر اس کے ساتھ آپ 3 دن کا اگر وظیفہ کرنا چاہیں سورہ کوثر کا، تو ایسا کام کرے گا کہ آپ نے ایسا تیز ترین وظیفہ کبھی نہیں ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو 3 دن میں کام کرے۔ 3 دن تو میں نے زیادہ بتائے۔ انشاءاللہ امید ہے پہلے ہی رات آپ کی جو ہے حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر پہلے نہ تو 3 دن تک کریں انشاءاللہ، لیکن پہلے میری ان باتوں پر عمل کریں۔ پھر شرطیہ وظیفہ ہے اس کے بعد۔ اگر آپ نے میرے باتوں پر یقین کر لیا اور اس کے ساتھ عمل جاری رکھا، تلفظ بھی ٹھیک کریں، جو ابھی آپ کو میں سورہ کوثر کا وظیفہ بتا رہا ہوں تو سورہ کوثر کے آپ کے تمام الفاظ ٹھیک ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چھوٹی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سمندروں سے بھی بڑا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اس میں بہت فائدے ہیں لیکن اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ 3 دن تک رات کو اٹھنا ہے۔ ویسے بھی رات کو اٹھا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، جن کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ بھی پڑھتے رہیں، مختصر لکھتے جائیں کاپی میں۔ تو انشاءاللہ تو موقع ہیں، پھر موقع جب ہاتھ سے جائے گا تو پھر انسان افسوس کرے گا، افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ تو نماز کی پابندی ویسے بھی وظائف کے لیے میں شرط بھی بتاؤں، نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طرف۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، وظیفہ تلفظ اور اللہ پر یقین کامل کے ساتھ شروع کریں کہ اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ میرا رب ہے ہی کون سوائے اللہ کی؟ اے میرا اللہ، اور مجھے کوئی در دکھاؤ، آپ کے سوا کوئی رب میرا ہے ہی نہیں، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں پھر کہاں جاؤں؟ اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، پھر کہاں جاؤں؟ آپ دیکھیں گے اسی وقت انشاءاللہ آپ کی دعا قبول، تو اسی وقت انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن 3 دن آپ ایسا کریں کہ صلاۃ حاجت پڑھیں، رات کو تہجد پڑھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے دل کو خوشی نصیب ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ اور رات کو ویسے ہی اللہ فرماتے ہیں، وہ نیچے دنیا والے آسمان میں آتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے جو آخری جو سحری کا وقت ہوتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے۔ تو اس وقت دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کا وقت ہوتا ہے نزول کا۔ تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت تہجد کے نماز کے بعد جتنا بھی آپ کی مرضی پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں صلاۃ حاجت کے پڑھیں 2 رکعت، یعنی حاجت کی نیت سے کہ اللہ سے حاجت طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور سورۃ الکوثر کو 313 بار پڑھیں۔
313 बार खूब दिल से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्लाह पर यकीन और ईमान और एतमाद के साथ पढ़ें 313 बार, और आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिन आप मुसलसल इस पर अमल करें, लेकिन मेरे जो पहले हिदायत आपको दिए अल्लाह को राज़ी करवाना होगा। जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा, ये आसमान भी तेरे और ज़मीन भी तेरा, ये सितारे भी तेरे, चाँद और सूरज भी तेरा। जब अल्लाह राज़ी होगा, जब अल्लाह खुदा न ख्वास्ता राज़ी ना हो तो फिर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं। ये सब अल्लाह के हैं। तो मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसी का हो जाता है। जब अल्लाह का आपका हो जाए तो फिर आपको किसी चीज़ का गम है। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ऐसा बनाए कि अल्लाह ताला हम सब के दिल में फ़िक्र पैदा करें कि आज से ही इंशाअल्लाह मैं अभी से कोशिश करता हूँ कि अपने रब से वास्ता जोड़ूँ, अपने रब को राज़ी करूँ, और फिर जो भी वजीफ़ा होगा आपका इसमें आज़म बन जाएगा। आप फिर जो भी वजीफ़ा पढ़ें इसमें आज़म। इस वजीफ़े के बाद जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बता दी, जो राज का वजीफ़ा मैंने बता दिया, आपको इसके बाद किसी किस्म के वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हाजत होगी तीर बहादुर पूरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह ताला दुआ भी करते हैं, तो दुआ भी आखिर में करते हैं कि मेरे जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा और इन बातों पर अमल शुरू करने की नीयत की, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों को की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। ए मेरे अल्लाह, मेरे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अल्लाह आप पर यकीन करने वाले हैं, अल्लाह उनके तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। ख्वाह उन पर कर्ज़ के बोझ पड़े हैं उनके कंधों पर, ख्वाह उनको दुश्मनों की तकलीफ़ हो रही है, दुश्मनों के शर से बचना चाहते हैं, दुश्मनों से महफूज नहीं, जादू से महफूज नहीं, जादूगरों से महफूज नहीं, हासिदीन के हसद से, उनके शर से महफूज नहीं। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे जिन बेटियों की, हमारी जिन बहनों की शादियाँ नहीं हो रही, या अल्लाह उनकी शादियों के लिए कोई अच्छे रिश्ते ला, ऐसे रिश्ते जो उनके दिल के लिए पसंद हो, उनके दीन दुनिया के लिए, उनकी दीन दुनिया की खुशी उसमें हासिल हो, सुकून हासिल हो, आपकी रज़ा हासिल हो, और उनके दुनिया व आखिरत की खुशियों और उनकी दुनिया व आखिरत संवरने का ज़रिया बने, नेक और सालिह औलाद उससे पैदा हो। ए हमारे करीम रब, हम सब पर रहम फरमा, हम सब का इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमा बाहम मुसलमानों में, और तमाम मुसलमानों के जो गमूम उनके दिलों में जो परेशानियां हैं, जो गमूम हमूम है, ए मेरे रब तू इस पर कादिर है कि तमाम परेशानियों को निकाल दे और इसकी जगह खुशियाँ ला, उसकी जगह सुकून और इत्मीनान हम सब के दिलों में नसीब फरमा। हमारे दिलों पर हम पर तजल्लियात नाज़िल फरमा, अपनी तरफ से हम पर तजल्लियात, फ़ुयूज़ात और खुशियाँ नाज़िल फरमा। हमारे तमाम गमूम हमूम परेशानियाँ, दुश्मनियाँ सब ख़त्म फरमा। दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल दे, नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल दे, और हम सब मुसलमानों को सबको बहन भाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और तमाम मुसलमान जहाँ पर मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन में, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह करीम ज़ात हमारे जहाँ भी मुसलमान काफिरों के शिकंजे में पड़े हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर